ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی مصروفیات کو روک دیں، گہری سانس لیں اور اپنے دل سے ایک سوال پوچھیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک انسان نمازی ہو سکتا ہے، حاجی ہو سکتا ہے، پیشانی پر سجدوں کے گہرے نشان بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا ٹھکانہ جہنم کی وہ خوفناک وادی ہو سکتی ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ یہ سن کر شاید آپ کو جھٹکا لگا ہو، لیکن یہ میری یا آپ کی بات نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا فیصلہ ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ دین صرف تسبیح گھمانے، سر جھکانے اور ظاہری حلیہ بنانے کا نام ہے، مگر کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر دین صرف یہی ہوتا تو قرآن کی وہ چھوٹی سی سورت جسے ہم نمازوں میں کثرت سے پڑھتے ہیں، یعنی سورہ ماعون، ہمیں اتنا کیوں ڈراتی؟ آج کی یہ ویڈیو کوئی عام بیان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آئینہ ہے، ایک ایسا آئینہ جس میں شاید ہمیں وہ اپنا چہرہ نظر آ جائے جسے ہم دنیا کی مصروفیات میں بھول چکے ہیں۔ آئیے تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ یہ منظر مکہ مکرمہ کا ہے، اسلام کی روشنی پھیلنے سے پہلے کا دور۔ قریش کے سردار جیسے ابو جہل اور عاص بن وائل کعبہ کے متولی ہونے پر بہت فخر کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے حاجیوں کے لیے بڑے بڑے دیگچوں میں کھانا پکواتے، پانی پلاتے اور اپنی سخاوت کے قصے پوری دنیا میں سناتے، لیکن یہ سب اللہ کے لیے نہیں تھا، یہ سب واہ واہ کے لیے تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ملتا ہے۔ ایک روز ایک چھوٹا سا یتیم بچہ جس کے چہرے پر معصومیت اور آنکھوں میں بھوک تھی، ابو جہل کے دروازے پر آیا۔ وہ کوئی بھیک مانگنے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ اپنے اس حق کا مطالبہ کرنے آیا تھا جو اس کے فوت شدہ باپ نے ابو جہل کے پاس بطور امانت رکھوایا تھا۔ اس بچے کو امید تھی کہ مکہ کا یہ سردار جو خود کو کعبہ کا خادم کہتا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھے گا۔ وہ بچہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا اور کہا، چچا جان، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، میرے والد کا چھوڑا ہوا مال مجھے لوٹا دیجئے۔ جانتے ہیں کیا جواب ملا؟ ابو جہل نے کہکا لگایا، اس کی آنکھوں میں رحم کی ایک رمق بھی نہ تھی۔ اس نے نہ صرف مال دینے سے انکار کیا، بلکہ اس معصوم بچے کو بازو سے پکڑ کر اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ زمین پر گر گیا۔ مکہ کے دیگر سردار یہ تماشا دیکھ کر ہنسنے لگے۔ وہ بچہ مٹی میں لت پت روتا ہوا اپنی توہین اور بے بسی کا بوجھ لیے خالی ہاتھ لوٹ گیا۔ زمین والوں نے شاید اس واقعے کو معمولی سمجھا ہو، لیکن 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کی رحمت کو جلال آ گیا، اور تب جبرائیل امین علیہ السلام وہ الفاظ لے کر نازل ہوئے جنہوں نے ہمیشہ کے لیے نیکی اور بدی کا معیار بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو یعنی جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ یہاں ایک بہت باریک نکتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کیا تم نے اس کافر کو دیکھا، بلکہ فرمایا جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ اور اس کے جھٹلانے کا ثبوت کیا ہے؟ کیا یہ کہ وہ نماز نہیں پڑھتا یا وہ بتوں کی پوجا کرتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلی پہچان یہ بتائی، فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، یہ تو وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ آج ہم شاید کسی یتیم کو جسمانی طور پر دھکا نہ دیں، لیکن ذرا گریبان میں جھانکیں، جب وراثت کی تقسیم کا وقت آتا ہے تو کیا ہم یتیم بھتیجوں اور بھانجیوں کا حق مار کر انہیں قانونی دھکے تو نہیں دیتے؟ جب کوئی غریب رشتہ دار گھر آتا ہے تو ہمارا رویہ سرد کیوں ہو جاتا ہے؟ کیا یہ جذباتی دھکا نہیں ہے؟ اس سورت کا پہلا حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر آپ کا دل پتھر کا ہے، اگر آپ کے اندر کمزور کے لیے تڑپ نہیں ہے، تو آپ کا دین خطرے میں ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیماری کی نشاندہی کر دی، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔
یہاں کھانا نہ کھلانا نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا کہ وہ دوسروں کو بھی نہیں کہتا کہ کھلاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ نفسیاتی طور پر بیمار اور کنجوس ہے۔ اسے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے لوگوں کو کہا کہ غریبوں کی مدد کرو تو کل کو یہ غریب مجھ سے بھی مانگ لیں گے، یا شاید وہ سوچتا ہے کہ یہ غریب ہیں ہی کامچور، انہیں بھوکا رہنے دو۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ اب دل تھام لیجئے، کیونکہ اب تک تو بات ان لوگوں کی تھی جو ظاہری طور پر بھی ظالم تھے، لیکن اگلی آیات کا رخ ہماری طرف ہے، ان لوگوں کی طرف جو مسجدوں میں پہلی صفوں میں نظر آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ ویل جہنم کی ایک ایسی گہری وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ یہ کون سے نمازی ہیں؟ کیا ہم ان میں شامل تو نہیں؟ اللہ تعالیٰ آگے خود وضاحت فرماتا ہے الذین ھم عن صلاتہم ساہون، اور وہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ یہ ساہون کون ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں، یہ اذان کی آواز سن کر بھی انسنی کر دیتے ہیں، موبائل میں مگن رہتے ہیں، دنیاوی باتوں میں مگن رہتے ہیں، اور جب وقت بالکل ختم ہونے والا ہوتا ہے تو اٹھ کر جلدی جلدی 4 ٹکرے مار لیتے ہیں۔ ان کی نماز میں نہ خشوع ہوتا ہے نہ خضوع، جسم جائے نماز پر ہوتا ہے لیکن دماغ دکان کے حساب و کتاب میں، کچن کی ہانڈی روٹی میں، یا کسی اور دنیاوی مسئلے میں الجھا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز انہیں بے حیائی اور برائی سے نہیں روکتی۔ مسجد سے نکلتے ہی ان کا میٹر گھوم جاتا ہے، زبان پر گالیاں اور رویے میں تکبر آ جاتا ہے۔ ایسی نماز جو آپ کا کردار نہ بدل سکے وہ منہ پر مار دی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی ایک اور بیماری بتاتے ہیں الذین ھم یراؤون، اور وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ آج کے دور میں اس آیت کو سمجھنا کتنا آسان ہو گیا ہے۔ نیکی کرنے سے پہلے کیمرہ سیٹ کرنا، غریب کو راشن کا ایک تھیلا دیتے وقت اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑا کر تصویر بنانا، اور پھر سوشل میڈیا پر لائکس کا انتظار کرنا، یہ ریاکاری ہے۔ اللہ کو وہ سجدہ، وہ صدقہ، وہ حج ایک آنکھ نہیں باتا جس میں لوگوں کی واہ واہ کا مقصد چھپا ہو۔ اور آخر میں اس سورت کا اختتام ایک ایسی بات پر ہوتا ہے جو ہمیں شرم سے پانی پانی کر دیتی ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ برتنے کی عام چیزیں بھی روکتے ہیں۔ ماعون سے مراد گھر کی وہ چھوٹی چیزیں ہیں جو پڑوسی ایک دوسرے سے مانگ لیتے ہیں، جیسے نمک، برتن، سوئی یا پانی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہیں معاون کہتے تھے۔ ذرا سوچئے، اللہ کو وہ انسان کتنا ناپسند ہے جو اتنا تنگ دل ہے کہ اپنے پڑوسی کو تھوڑی دیر کے لیے ایک معمولی سی چیز دینے سے بھی انکار کر دیتا ہے یا منہ بنا لیتا ہے۔ اسلام ہمیں ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتا ہے جہاں محبت اور مدد کا بہاؤ جاری رہے۔ اگر آپ کے دل میں اتنی گنجائش نہیں کہ آپ کسی کو ایک سوئی دے سکیں تو آپ جان و مال کی قربانی کیا دیں گے؟ معزز سامعین، سورہ ماعون ہمیں جھنجھوڑ کر بتا رہی ہے کہ دین اور دنیا الگ الگ خانے نہیں ہیں۔ اگر آپ تہجد گزار ہیں لیکن آپ کے گھر کام کرنے والی ملازمہ یا ملازم آپ کے ظلم اور سخت لہجے سے راتوں کو روتا ہے تو آپ خسارے میں ہیں۔ اگر آپ نماز کے پابند ہیں لیکن کاروباری معاملات میں جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کا حق کھاتے ہیں تو سورہ ماعون کی یہ وعید آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اسلام صرف حقوق اللہ کا نام نہیں، اسلام حقوق العباد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے لیکن بندے کا حق تب تک معاف نہیں ہوگا جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ آج ابھی اسی وقت ہمیں ایک عہد کرنا ہوگا۔ آئیے اپنی نمازوں میں جان ڈالیں، انہیں دکھاوے سے پاک کریں اور صرف رب کی رضا کے لیے پڑھیں۔ آئیے اپنے آس پاس دیکھیں، شاید کوئی سفید پوش، کوئی یتیم، کوئی ضرورت مند ہماری مدد کا منتظر ہو۔ کسی کے آنسو پوچھ دینا اللہ کی قسم 1000 نفلی عبادتوں سے زیادہ وزنی ہو سکتا ہے۔ اپنے دل کو ٹٹولیے۔ اگر آج اس ویڈیو نے آپ کے دل پر دستک دی ہے
تو اسے نظر انداز مت کیجیے، شاید یہی وہ لمحہ ہے جب واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا دل عطا فرمائے جو دوسروں کا درد محسوس کر سکے، اور ایسی نمازیں نصیب کرے جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیں، آمین۔ کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں آج کے دور میں معاون کیا ہو سکتی ہے جو کسی کی زندگی بدل دے۔ آپ کا ایک کومنٹ کسی دوسرے کے لیے نصیحت بن سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کوشش پسند آئی ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔